يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. السلام علیکم. مائی نیم از محروخ اختر. آئی ایم اے کلینکل سائیکالوجسٹ. جیسے کہ ہم پچھلے پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے کہ جو تھنکنگ ایررز ہیں وہ کس طرح ہمارے ایٹیٹیوڈ بیہیویئرس کے اوپر ان کا امپیکٹ پڑتا ہے. اگر ہمارے تھنکنگ ایررز جو ہماری سوچ کی غلطیاں ہیں اگر ہم ان کو فکس کر لیں تو ہماری اپنی زندگی میں بہت ساری پازیٹیو چینجز آ جائیں گی. جب پازیٹیو چینجز آ جائیں گی تو ظاہر ہے پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ بھی اچھا ہوتا جائے گا. جب تعلق اچھا ہوتا جائے گا تو ہماری بردرہڈ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی اور اللہ نے جو ہمیں دنیا میں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے اس میں ہمیں آسانی ہو جائے گی. تو ہم نے بہت سارے تھنکنگ ایررز ڈسکس کیے تھے جس میں ہم نے یہ سب کیے تھے. ایموشنل ریزننگ تھا, آل اور نن تھنکنگ تھی, اوور جنرلائزیشن تھی, مائنڈ ریڈنگ تھی, سلیکٹیو نیگیٹو اٹینشن تھی. اب ہم بات کریں گے کہ اپنے اون پرسپیکٹو سے یا اپنی اون گلاسز سے وین وی اسٹارٹ سیئنگ تھنگس. یہاں پر آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو گائز اے ویری ویری انٹرسٹنگ ایگزامپل. ہے تو تھوڑی سی ساس اور بہو کی, لیکن یہ مجھے بہت نظر آتی ہے, بہت زیادہ دیکھتی ہے. اب ہمارے میڈیا نے اور ہمارا کچھ کلچر ایسا ہو گیا, اس نے ساس بہو کے رول کو بڑا سینسٹیو سا بنا دیا ہے کہ ہر ساس جو ہے وہ ظالم ہے اور ہر بہو جو ہے وہ مظلوم ہے. تو اب ہم سب ہر چیز کو اپنے چشمے سے دیکھتے ہیں. میرے پاس بہت ڈفرینٹ قسم کے کلائنٹس آتی ہیں, بہت نائس جن کی ساسیں ہیں, بہت اچھے طریقے سے انہیں ہینڈل کرتی ہیں, لیکن بہو میرے پاس آئیں گی اور کہیں گی کہ وہ میری ساس جو ہے نا میرے ساتھ بڑا انہوں نے غلط کیا نا. کیا انہوں نے آپ کے ساتھ؟ انہوں نے مجھے سوٹ لا کے دیا. اینڈ میں سوچ رہی تھی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ سوٹ لا کے دیا. تو میں نے کہا اس میں کیا غلطی ہو گئی؟ تو کہیں گے دیکھیں ٹپیکل ساس, بس وہ پہنوں جو ان کا دل چاہ رہا ہے. اب وہ تو سوٹ لا کے, انہوں نے تو اسے گفٹ لا کے دیا تھا, لیکن ہوتا یہ کہ پھر ہم ہر چیز کو اپنے ٹی وی سے یا اپنے چشمے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر دوسری طرف کہیں دیکھیں, اف آئی ایم گوئنگ سم ویئر, تو میرے گھر میں میرا کوئی بھی فگر ہے, پیرنٹ فگر ہے, یا ایون اگر میری بیٹی ہے یا بیٹا ہے, تو آئی ول انفارم دیٹ پرسن کہ بھائی میں جا رہی ہوں اور میں آ جاؤں گی. تو اب اگر کسی بہو سے ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ اپنی ساس کو انفارم کر دے, تو اب بہو پھر وہی بات کہے گی, اب مجھے بتانا پڑے گا سب کچھ اس کو. اور اسی طرح اگر ہم کسی ساس کی بات کو لے لیں کہ بہو نے اسے کوئی ایسی بات کہی ہے, تو وہ اس کو اپنے چشمے میں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم چیزوں کو اپنے چشمے سے دیکھتے ہیں. جیسے ہے نا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کو فیس ویلیو پہ لینا چاہیے. جو جیسا کہہ رہا ہے اس کو ویسا لے لو, ویسا سمجھ لو. اگر میری کوئی فرینڈ ہے وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو, تو مجھے ضرورت نہیں ہے سوچنے کی کہ اس کو میں کیوں اچھی لگوں گی, اس نے میرے ساتھ تو اس دن یہ کیا تھا اور فلاں کی فرینڈ نے فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا, تو یہ اب یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ نہیں. آپ اپنے چشمے اتاریں, ٹھیک ہے, اور جو ہو رہا ہے بس اس کو دیکھیں. ہم جب اپنے چشمے پہن لیتے ہیں یا اپنے ٹی وی اسکرین لگا لیتے ہیں تو پھر ہم ہر چیز کو اپنے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں, ہر چیز کو اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں. باقی جو ہر چیز ریالٹی میں ہو رہی ہوتی ہے ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. اینڈ دین دس اگین ہیمپرز آور ریلیشن شپ. ہمارے ریلیشن شپ پہ اس پہ بہت افیکٹ پڑتا ہے. جیسے اگر کسی ٹیچر نے کسی اسٹوڈنٹ کو کچھ کہہ دیا, کوئی نصیحت کر دی, تو آئی ہیو نوٹس دس تھنگ کہ وہ ٹیچر تو ہوتی اسٹرکٹ ہیں. ٹیچر اسٹرکٹ نہیں ہوتی ہیں. بہت ساری ٹیچرز بہت اچھی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ہم نے اسٹوڈنٹ نے اپنا ایک چشمہ پہنا ہوا ہے. یا اگر کسی اسٹوڈنٹ نے, آج کل کے بچے جب ٹین ایجر ہوتے ہیں تو ان کا ذرا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے, کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں زیادہ. ٹیچر نے کوئی بات کہی تو انہوں نے کہا ٹیچر میں یہ نہیں کر سکتی, تو پھر ٹیچرس کو یہ, تو دیکھو بچے تو ہوتے ہی بدتمیز ہے. انسٹیڈ اگر ہم اپنے چشمے اتار دیں اور ہم ان سے پوچھیں آپ یہ کیوں نہیں کر سکتی, شی ول کم اپ ود اے بیٹر آئیڈیا کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی جگہ ہم یہ کر لیتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو ٹیک آف آور اون گلاسز, اور جو ریالٹی ہے, جو لوگ کہہ رہے ہیں ان پہ ٹرسٹ کر کے فیس ویلیو پہ لے کے ان کی بات مانیں, تو آپ دیکھیں گا ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہو جائے گا اور بہت اچھا ہو جائے گا. تو میں سب کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ اپنے چشمے اور اپنے ٹی وی اتار دیں, اور جو دنیا میں چل رہا ہے بس کو جو آپ سے جو کہہ رہا ہے اس کو ویسا ہی لے لیں. ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے جس سے, اب دیکھیں نا, ہمیں دنیا میں خوش رہنا ہے, دنیا میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہنا ہے,
چونکہ دنیا میں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے بہت سارے مقاصد کے لیے بھیجا ہے. ہمیں اللہ تکلیفوں میں بھی ڈالے گا, ہمیں اللہ آرام بھی دے گا. ہر تکلیف میں ہم اس لیے ڈالتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. ہم اپنے فیصلے, جب ہمارے فیصلے, ہم کچھ ڈیسیجنز لیتے ہیں, کچھ ارادے کرتے ہیں, اور جب وہ ہمارے ارادے پورے نہیں ہوتے تو پھر ہم جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. حالانکہ ہمیں اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے کوئی ارادہ کیا ہے اور میرا ارادہ اس طرح سے نہیں ہوا ہے تو پھر کسی اور کا ارادہ جو ہے وہ امپلائی ہو گیا ہے یہاں پہ. تو وہ کس کا ارادہ ہے؟ وہ اللہ کا ہے. ڈیفینیٹلی وہ بیٹر ہے. لیکن ہم جو ہے بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا, یہاں پہ جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں, دس از مینیمائزنگ. مطلب اینڈ آئی سی پیپل ڈوئنگ دس اے لاٹ, بہت زیادہ کرتے ہیں. ہوتا یہ کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل کسی نے کوئی, میں مارکس سے ایگزامپل دیتی ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ ینگسٹرس کو مارکس سے بڑی سمجھ میں آتی ہے. کسی کے اگر کسی اس نے ایکسپیکٹ کیا کہ میرے 90 آئیں گے, ٹھیک ہے, اگر اس کے وہی یہ ایگزامپل ہم پہلے دے چکے ہیں لیکن یہ ہر جگہ فٹ ہو جاتی ہے اور اس کے آگے لائک 88 یا 87 اور کچھ بھی, تو وہ اپنے آپ کو بالکل انڈر اسٹیمیٹ کر دے گا. میرے تو کوئی مارکس ہی نہیں آیا ہے, میں نے تو کچھ اچھا کیا ہی نہیں ہے. لائک کسی کے کوئی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا, آپ مبارکباد دینے جائیں گے جس بہت اچھی یونیورسٹی میں مل گیا. نہیں, اتنی اچھی بھی یونیورسٹی نہیں تھی, میں نے تو ایسا کوئی کمال نہیں کیا. مطلب جو آپ نے اچیو کیا ہے آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. جتنا اچیو کیا ہے اس میں خوشی محسوس کریں, اللہ کی نعمت آپ کو ملی ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس نعمت کو جو ہے بالکل اس جو چیز ہم نے کی ہے اس کو بالکل مینیمائز کر دیتے ہیں. اینڈ دین دیٹس دی پرابلم. لائک وی انڈر اسٹیمیٹ آور سکسیس. لائک جب ٹیچرس کہتی ہیں یو کوڈ ہیو ڈن بیٹر, دیٹس ناٹ رائٹ. آئی مین اس نے تو اپنی بیسٹ ایفرٹ کی ہے. ہاں, اس کو اس وقت اس کو پورا اکنالج کرنا چاہیے. تو ہم کو وٹ دا تھنگ از کہ یو شوڈ انجوائے, یو شوڈ بی سیٹسفائڈ اینڈ یو شوڈ بی کنٹینٹ جو آپ نے اچیو کیا ہے. اور ویسے بھی اب تو بہت تھیوریز آ رہی ہیں کہ جب تک آپ کسی فیلئر کو ٹچ نہیں کریں گے آپ ریئل سکسیس سمجھ ہی نہیں سکتے, آپ کو ریئل سکسیس مل ہی نہیں سکتی. تو فیلئر از ایکچولی ناٹ اے فیلئر. فیلئر از اے وے ٹو سکسیس. جب آپ فیل ہوتے ہیں تو آپ دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں, آپ اور موٹیویشن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, دین یو اچیو مور. تو انسٹیڈ آف کہ اپنی کسی بھی چیز کو بھی, اپنی یا کسی اور کی کسی بھی چیز کو, کسی نے آپ کو بہت اچھا سا گفٹ بھیجا ہے اور ہم اس کو گفٹ کریں گے, یہ کیا بھیجا ہے آپ, مطلب اس نے اپنے دل سے پتہ نہیں کیا سوچ کے, کتنا اسٹرگل کر کے اس کو دیکھ کے اس کی نے خریدا, ہم اس کو مینیمائز کر دیں گے. تو دیز تھنگس جو ہے ہیمپر آور ریلیشن شپ. اس کو بہت جو ہے اس پہ کام کرنا چاہیے کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں جتنی ہیں اس کو اتنا سمجھیں, اس پہ شکر ادا کرے. جو رشتہ داریاں ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہیں, دوستیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں, یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہیں. تو اس کو جتنا آپ کو مل رہا ہے اس پہ اتنا اللہ کا شکر ادا کریں, اس کو مینیمائز نہیں کریں. ورنہ پھر یہ ہوگا کہ میرے ساتھ تو یہ بھی نہیں ہوا, مجھے تو یہ بھی نہیں ملا, اور پھر ایسا انسان کہاں خوش رہ سکتا ہے. اور دنیا میں ویسے سب کچھ تو مل بھی نہیں سکتا نا. اوکے, دس از لائک ریلیٹڈ ٹو جو ہمارے پیچھے تھا پور می سنڈروم. یہ ہم لوگوں میں بہت, اردو میں وی کال اٹ خود ترسی, بہت زیادہ آ گیا ہے, بہت زیادہ آ گیا. ہوتا یہ کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے, لائک فار ایگزامپل دیکھیں, اگر میں اس چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں کہ پور می سنڈروم کیا ہے. میں نے ایگزام دیا, میرے پیپر میں مارکس اچھے نہیں آئے, ٹھیک ہے. انسٹیڈ کہ میں دیکھوں کہ میرے پیپر میں کیا غلطی تھی, اس میں نے کیا, آئی وڈ سے میری ٹیچر نے مارکس ہی اچھے نہیں دیے, یہ ٹیچر جو مارکس ہی اچھے نہیں دیتی, ٹھیک ہے. یہ اگر میں نے کوئی بہت اسائنمنٹ کیا کوئی بہت اچھا سا, میں اپنے باس کے پاس لے کے گئی لیکن میں نے باس سے وہ ڈسکس ہی نہیں کیا تھا کہ ہمیں اسائنمنٹ کرنا ہے, میں نے اپنے طور پہ کر لیا, اور باس نے کہا کہ آئی نیور ٹولڈ یو ٹو ڈو دس, تو آئی ول کم بیک ان دا روم. میں نے اس سے باس کو تو میں تو جو بھی کام کرتا ہوں نا, بس میرے باس کو تو میرا کام ہی نہیں پسند آتا, میں بیچارہ نہیں. دا پرابلم ہے کہ میں نے باس سے ڈسکس ہی نہیں کیا تھا, اور یہ ویسے میرے ساتھ ہو چکا ہے پریکٹیکلی کہ میں نے باس سے ڈسکس ہی نہیں کیا تھا کہ میں کتنا بڑا پروجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں. تو اس پور می سنڈروم سے نکل جائیں. بلیم, اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کیوں ہوئی ہے, یہاں میں کیا کر سکتا تھا. ہاں, ہو سکتا ہے دوسرے کا بھی قصور ہو, وہ کیا کر سکتا تھا. ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن. اللہ لوز اس, وہ کبھی ہمارے ساتھ غلط نہیں کرے گا. اینڈ دی اینڈ آف دا ڈے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. آئی ہیو نوٹس دس تھنگ کہ لوگ جو ہیں وہ پاسٹ کے بارے میں بہت سوچتے رہتے ہیں, پاسٹ کی جو مشکلیں گزری ہوتی ہیں, بھائی گزر گئیں. فیوچر کے حوالے سے بہت پریشان ہوتے رہتے کہ فیوچر میں یہ برا نہ ہو جائے. اور میں نے دیکھا ہے زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں, صحیح ہو جاتی ہیں. آپ 10 سال پریشان ہوتے ہیں اور 11واں سال ایوری تھنگ از فائن.
سو یہ پور می سنڈروم، میں بیچاری، یا بلکہ یہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے. وی اینڈ اپ ڈوئنگ دس ود ادرس. وہ بیچاری دیکھو اس کے ساتھ، وہ بیچاری نہیں ہے. دیٹس دا ڈیسیژن اللہ میڈ فار ہر، دیٹس دا ڈیسیژن اللہ میڈ فار ہیم. اور اس میں اس کے لیے کچھ اچھا ہی ہوگا. ہو آر وی ٹو سے کہ اگر وہ ان سچویشن سے گزر رہی ہے تو وہ بیچاری ہے. نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے. خاص اللہ نے پلان کی ہے وہ سچویشن. اللہ لوز اس مور دین ایوری بڈی اینڈ اینی بڈی. سو اس میں تو ہمیں فوراً جو ہے اپنے آپ کو جب بھی، اور آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ پور می کا نہیں آتا، مجھے بھی کسی وقت میں آنے لگتا ہے. دین آئی ایم ٹیلنگ مائی سیلف اوکے بٹ یو نو وٹ، دس از پور می سنڈروم. میں بیچاری، یو ناٹ بیچاری، اللہ ہیز ڈیسائیڈیڈ دس فار یو. اور ہر کسی کی زندگی میں پرابلمس، میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا جس کے پیچھے ایک مسائل کی پوری کہانی نہ ہو. اس دنیا یہ تو ہونا ہی ہے، ورنہ ہم جنت کی اسٹرائیونگ کریں ہی کیوں؟ جب یہیں سب کچھ مل جائے گا، ساری خوشی مل جائے گی، ساری ریلیکسیشن مل جائے گی، دین وائی جنہ. اوکے، یو ہیو سین، آئی ایم شیور یو ہیو سین پیپل جو بہت کنٹرولنگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لائک اف somebody از ٹرائنگ ٹو کنٹرول می یا آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنٹرول یو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو سیلف اسٹیم ہے وہ بہت لو ہے اور میں بہت انسیکیور ہوں. میں اس لیے کسی کو کنٹرول کرنا چاہوں گی تاکہ وہ، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا، یا وہ میرا خیال نہیں رکھے گا، یا وہ میرے پاس سے چلا جائے گا. پھر میں آئی ٹرائی ٹو بی لائک اے کنٹرولنگ ڈومینیٹنگ پرسن. پھر میں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہوں. بٹ اس میں پرابلم یہ آتی ہے ریلیشن شپ میں کہ جب تک آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، جب تک تو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن جب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر وہ سارے آپ سے جو ریلیشن شپ ہیں وہ آپ سے دور چلے جاتے ہیں، جو کہ یو آلویز ٹرائی ٹو کنٹرول. یو نیور تھاٹ آف بینگ فرینڈز ود دیم. کنٹرول آپ محبت سے کر سکتے ہیں، کنٹرول آپ دوستی سے کر سکتے ہیں. تو میں نے نوٹ کیا، دس از مائی ایکسپیرینس، آئی ہیو سین دس سو مینی ٹائم، کہ جن پیرنٹس نے اپنے بچوں کے ساتھ ایک فرینڈشپ کا رشتہ رکھا ہوتا ہے، ان کو آزادی دی ہوتی ہے، انڈیپینڈنس دی ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ کو ایک فریم تو بنانا پڑتا ہے، باؤنڈریز تو بنانی پڑتی ہیں، لیکن اس باؤنڈریز میں آزادی دی رکھی ہوتی ہے. پھر وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو دے کم ٹو دیئر پیرنٹس بیکاز دے کنٹرول نہیں ہوئے تھے، ان کو محبت ملی تھی. تو بلکہ میں ساسوں کے لیے اسپیشل میں یہ میسج دیتی ہوں اکثر. میں خود بھی ساس ہوں، اس لیے اب میں آرام سے ہر چیز کہہ دیتی ہوں کہ اپنے بیٹے بہو سے پکی فرینڈشپ، لائک مائی بہو از مائی بیسٹ فرینڈ. اپنی بہوؤں سے، اور جن کی انسیکیورٹی ہمارے یہاں زیادہ ہوتی ہے، میرا بیٹا چلا نہ جائے، تو اگر ہم محبت اور رسپیکٹ دیں گے تو کوئی ہمارے ہاتھ سے نہیں جائے گا. لیکن اگر ہم کنٹرول کریں گے تو جب تک ہمارا کنٹرول ہے ہم کنٹرول کر لیں گے، اس کے بعد وی ول لوز کنٹرول. پھر ہمارا کوئی کنیکشن نہیں رہے گا، کیونکہ کنٹرول کا کنیکشن تھا وہ ہٹ گیا. اب دیر از نو لو، دیر از نو ریلیشن شپ، دیر از نو رسپیکٹ. سو پرسن جو ہے نا وہی ہو جاتا ہے جس کا ڈر ہوتا ہے. سو لیٹس ناٹ کنٹرول اینی ون، لو اینڈ رسپیکٹ ادرس. اوکے، اندر تھنکنگ ایرر. یہ جو ہوتا ہے نا تھنکنگ ایرر، یہ بھی ہمارے ریلیشن شپ پہ بہت امپیکٹ کرتا ہے. لیٹ می ایکسپلین اٹ ٹو یو وٹ شوڈ از. لائک if I'm asking my friend, can you get me something, like کوئی gift، مجھے کوئی چیز بازار سے چاہیے تو مجھے لا کے دے سکتے ہو. اور اس نے he is busy and she is busy اور he is busy، اور اس نے کہا کہ نہیں not today, maybe not tomorrow، اس کے بعد میں دیکھتا ہوں if I get time. اب یہاں میرے دماغ میں ایک should تھا، چونکہ جب مجھ سے کہتا ہے کہ اس کو جو چاہیے I give it to him یا I do it for him، تو now he should do it for me. He shouldn't. I mean اس کا اپنا وہ ٹائم آپ کرتے ہیں. اول تو آپ کو یہ like I should do this for him and he should do this for me. یہ جو should ہوتا ہے نا یہ آپ کو بہت تنگ کرتا ہے، کیونکہ should میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اور جب یہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پھر ہمارے ریلیشن شپ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ہیمپر ہو جاتے ہیں، جو کہ پھر مجھے اس پہ غصہ آنے لگتا ہے. اس نے میرے لیے کیا نہیں، میں تو اس کے لیے بہت زیادہ کرتا ہوں. اس ٹاپک ایک اور اس کا ٹاپک ہے زیرو ایکسپیکٹیشنز، اس میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی. تو اس میں سے وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس شوڈ. آئی شوڈ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے آئی شوڈ گیٹ 100 مارکس، آئی شوڈ ڈو دس. نو، گرے ایریا رکھیں. آئی مائٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. شوڈ کی میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو ڈیسیجنس وہ لے رہا ہے. تو آئی ول انشاءاللہ ڈو اٹ، اللہ ول ہیلپ می ڈو اٹ. اور پھر اگر نہیں ہوتا تو پھر آئی ایم ریلیکس، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ پلانڈ اٹ دس وے. سو کم آؤٹ آف دس شوڈ تھنگ بیکاز دس شوڈنگ از ناٹ گڈ فار اس. اوکے، اگر ہم ان سارے تھنکنگ ایررز کو جو ہم نے پیچھے ڈسکس کیے ہیں ہم ان کو لیں اور ہم ایک اس کو لے لیں، تو آئی سے کہ دس کورز ایوری تھنکنگ ایرر. اگر ہم یہاں پہ اپنے آپ کو فکس کر لیں، یہاں پہ ہم تھوڑا سا فوکس کر لیں اور یہاں پہ ہم تھوڑا سا سوچ لیں،
تو ہمارے تھنکنگ ایرر کو ٹھیک کرنے میں ہمیں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی. جیسے کہ ہر اس میں اس کو بیچ بیچ میں لاتی رہی ہوں کہ ڈیسٹینی اور فیتھ ہے, اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, وہ اچھا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ کبھی برا نہیں کر سکتا. تو جن لوگوں کا اپنی ڈیسٹینی پر فیتھ ہوتا ہے, جن کو قسمت پر یقین ہوتا ہے کہ ہماری جو قسمت میں ہے وہ ہمیں مل جائے گا, جو ہماری قسمت میں نہیں ہے وہ ہمیں نہیں ملے گا, اس کے لیے اب ہم جو قسمت میں ہے وہ ہم چھپ کے بھی بیٹھے ہوں گے تو ہمارے پیچھے پیچھے آ جائے گا. اگر ہمارا ٹوٹل اپنی فیتھ پر اللہ پہ بلیو ہو جائے تو پھر ہمیں جو ہے لوگوں سے ہماری ایکسپیکٹیشنز ہی نہ ہوں. فار ایگزامپل میرے پاس کلائنٹ آئی تھی, اس نے مجھے کہا کہ سارے لوگ جو ہے نا مجھے بدنام کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کتنی میں بدنام ہو جاؤں گی. تو میں نے کہا اللہ جس کو عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا. تو تمہیں کس چیز کی فکر ہے؟ دس از فیتھ, دس از ٹرسٹ, دس از ڈیسٹنی. سو دس جو میں نے سب کے بعد اس کو ایک ڈالا ہے, میں نے اس لیے ڈالا ہے کہ وہ سارے جو ہمارے تھنکنگ ایررز ہیں دے آل کم انڈر دس. لائک اف وی ہیو فیتھ ان آور ڈیسٹنی, ہمیں قسمت پہ یقین ہوگا تو ہمارا تھنکنگ پیٹرن بہت ٹھیک ہوگا, ہمیں ہر چیز اچھی لگنے لگے گی, ہمیں دنیا میں ایک سکون محسوس ہوگا. اور دنیا سکون کی جگہ ہے, دنیا عیاشی کی جگہ نہیں ہے. وہ سکون اس لیے تاکہ ہم عبادت پہ فوکس کر سکیں. تو یہاں میرا میسج یہاں مجھے آئی ہیو ٹو اینڈ اپ. اس کے بعد اگلے پروگرام میں ویل گو تھرو مور ڈیٹیلز. اینڈ دس از دی موسٹ امپارٹنٹ تھنکنگ ایرر. اگر تھنکنگ ایرر ہے تو فکس اٹ. اف وی فکس دس ایرر تو ہمارے آل ادر ایررز ول آٹومیٹکلی کم ان بیلنس. سو اس وقت ہم اس کو ڈن کرتے ہیں, پھر نیکسٹ پروگرام میں ہم اسی کے اوپر آگے بات کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم.